بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ستاروں کے سنگ شاہ جی کے ساتھ اپنے نئے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کریں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارا ایک اس سال کا آخری مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ 1 دسمبر 2025 سے لے کے اور 7 دسمبر 2025 یعنی کہ 2025 تک یہ ہفتہ ہمارے لیے کیسے ہو سکتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں بات کر لوں آپ کو کہ 1 سپٹمبر کا دن جو ہے نا وہ ایریز والوں کے لیے، کیونکہ اچھا یہ 12 برجوں کے متعلق بات کریں گے۔ سب سے پہلا برج ہے برج حمل، جسے ہم کہتے ہیں ایریز۔ ایریز سے لے کے اور برج حوت یعنی کہ پائسس تک اس ہفتے ان 12 برجوں میں کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی اور اللہ کے حکم سے یہ ہفتہ کیسا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے برج حمل یعنی کہ ایریز۔ یہ کائنات کا پہلا برج ہے جو کہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اپریل کے اندر۔ تو سب سے پہلے جناب، آج پہلی تاریخ کے دن آج آپ لوگ کچھ ضرورت سے زیادہ بولڈ نظر آ رہے ہیں۔ تو اس ہفتے جو ہے کچھ بڑی اچھی خبریں بھی آپ کو ملیں گی، کوئی بڑا کام بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس ہفتے اگر آپ چاہیں گے کسی سے کوئی بڑی رقم، وہ بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کچھ پرانے لوگوں سے تعلقات آپ کے جو پچھلے دنوں کسی وجہ سے خراب تھے، تو اس تعلقات میں بہتری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور اس ہفتے آپ لوگوں نے ڈرائیونگ ذرا کرتے ہوئے بہت ہی محتاط رہنا ہے۔ ممکن ہے اس ہفتے آپ کوئی ٹریولنگ کا پلان بھی بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کوئی سفر ٹریولنگ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جناب، کائنات کا دوسرا برج ہے برج ثور یعنی کہ ٹورس۔ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جناب مئی کے اندر۔ اچھا جناب، ٹورس والوں کو تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اس ہفتے کیا آج کے دن آپ نے کچھ تھوڑا سا بیلنس ہو کر چلنا پڑے گا اور اپنے الفاظوں کو جو استعمال کریں بہت احتیاط سے الفاظوں کا استعمال کرنا ہے۔ تھوڑا احتیاط کیجیے گا۔ اگر آپ کے اوپر یعنی کہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ نے ہر کام کو نپٹانا ہے۔ وہ کاروباری افراد جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے میں پھر یہ کہوں گا کہ وہ مثبت اور منفی یعنی کہ نیگیٹو اور پازیٹو پہلو ضرور دیکھ لیں، پھر اس کے بعد وہ کام کو شروع کریں۔ اس ہفتے آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنے کے لیے میں کہوں گا کہ کچھ ستاروں کی اس طرح کی پوزیشن ہے کہ جو آپ کو تھوڑا ایگریسو کر سکتی ہے یا آپ غصے میں آ سکتے ہیں۔ تو اس کی طرف تھوڑا سا اپنے غصے پر بھی کنٹرول رکھنا ہے، اپنے جذبات پر آپ لوگ کنٹرول رکھیے گا۔ تعمیراتی کام کرتے ہوئے آپ لوگوں نے زیادہ کوشش کیجیے گا، جو بھی آپ تعمیراتی اگر کام کر رہے ہیں تو اس پہ زیادہ توجہ دیں، اور ساتھ ساتھ اپنے اخراجات پر کنٹرول رکھیے۔ اس ہفتے کافی سارے آپ کے مالی معاملات کے اندر اور وسائل پیدا ہو رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ لوگ کاروبار کرتے ہیں تو اپنے اکاؤنٹس کو پراپر
چیک کیجیے گا، کسی پر بھروسہ مت کیجیے. اور ساتھ ساتھ ایک ایڈوائس میری یہ ہے کہ سفر کرتے ہوئے آپ نے تھوڑا محتاط رہنا ہے. اب آ جاتے ہیں جناب ہم کائنات کا تیسرا برج ہے برج جوزا یعنی کہ جیمنائی. جیمنائی والوں کے لیے تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا آج کا دن جو یعنی کہ 1 دسمبر آپ نے اس طرح کریں کہ اپنے آپ کو جو دن شروع کریں آپ اس کے اندر کچھ معاملات جو بگڑے ہوئے تھے ان کو سلجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تاکہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے اس کے اندر آپ کے جو رشتے دار ہیں ان سے بھی تعلقات بن سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ایک خاص بات یہ ہے جیمنائی والوں کی جو کہ جون میں پیدا ہوتے ہیں، جو لوگ ابھی تک کے غیر شادی شدہ ہیں تو وہ لوگ جو ہیں اگر کہیں پر رکاوٹیں تھیں تو وہ ختم ہو رہی ہیں. تھوڑا سا مالی معاملات میں آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا اور ساتھ ساتھ کسی پر اندھا اعتماد مت کیجیے گا، خاص طور پر فائنینشیل معاملات میں. اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگ تقریبات میں بھی جاتے آتے نظر آ رہے ہیں. کچھ پرانے دوستوں عزیز رشتہ داروں سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن یاد رکھیے اپنے اخراجات پر لازمی کنٹرول رکھیں اور اپنی صحت کی طرف خاص توجہ دیجیے گا. اب آ جاتے ہیں جناب کائنات کا چوتھا برج ہے برج سرطان. انگریزی میں ہم اس کو کہتے ہیں کینسر. تو سب سے پہلے جناب آج کی ہم بات کرتے ہیں 1 دسمبر کی. آج آپ لوگ اپنا کام جو ہے جس طرح روٹین ہے آپ کا اس کے مطابق ہی آپ نے شروع کرنا ہے اور باقی ہفتہ جو ہے ذرا تھوڑا سا آپ کو اپنے جو کسی سے ڈفرینسز ہیں یا اختلافات ہیں ان کو کوشش کیجیے گا اس ہفتے دور کر لیں، لیکن اپنے اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ پر کنٹرول بھی رکھیے گا. اچھا کچھ ممکن ہے تعلقات میں اور تعلقات کو بنانے میں کچھ آپ کو محنت کرنی پڑ سکتی ہے. یہ اچھی بات ہے، آپ کیجیے گا، اس سے ہی آپ کو فائدے ہوں گے. اس ہفتے آپ نے اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں اور کوئی بھی نیا کام آپ کو، کاروباری لوگ ہیں ان کے لیے بات کروں گا، کوئی بھی نیا کام مل سکتا ہے آپ کو. اور خاص طور پہ ایک بات یاد رکھیں، اگر اس دوران کسی کے ساتھ پچھلے دنوں تعلقات میں کوئی خرابی تھی تو وہاں پر حالات میں اس ہفتے کچھ بہتری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو کوشش کریں اوائڈ کریں. اگر کسی جگہ تعلقات آپ کے کہیں پر خراب ہیں تو ان کو اچھا کریں. لیکن یاد رکھیے گا کہ گاڑی چلاتے ہوئے یا بائک رائڈنگ کرتے ہوئے آپ نے بہت محتاط رہنا ہے اور قانون کی پاسداری کرنی ہے. اب آ جائیں جناب کائنات کا پانچواں برج برج اسد. انگریزی میں ہم کہتے ہیں لیو. اور اس کا جو حاکم ستارہ ہے وہ ہے سورج. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اگست کے اندر. تو سب سے پہلے تو آج کے دن کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ لوگوں کی حاسدین کی نظریں لگ سکتی ہیں. تو آپ سب سے پہلے کام تو یہ کیجیے گا، آج 1 دسمبر کو آپ نے اپنا صدقہ ضرور نکالنا ہے. اس کے بعد جناب اس ہفتے آپ لوگ جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں یا آپ لوگ جس کام سے بھی ریلیٹڈ ہیں تو پہلے اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، سمجھ لیں اور پھر کوئی فیصلہ کیجیے گا. یہ نہیں کہ آپ گئے اور جا کے کام شروع کر دیا، ایسا کوئی کام مت کیجیے گا. اور کسی پر ضرورت سے زیادہ اعتبار مت کیجیے گا، یعنی کہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کیجیے گا ورنہ کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس ہفتے کچھ آپ کا شادیوں میں اور سماجی تقریبات میں بھی
کچھ زیادہ مصروفیت نظر آ رہی ہے، کچھ غیر ضروری اخراجات بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی بھی کام، نیا کام شروع کر رہے ہیں تو اس کے لیے اچھی نیگیٹو اور پازیٹو پہلو ضرور سوچئے گا، اور خاص طور پہ یاد رکھیے اپنے بات چیت کرتے ہوئے اپنی گفتگو کے اندر کسی قسم کی تلخی نہ لائیں، اپنے رویے میں تلخی نہ پیدا کریں۔ اگر آپ لوگ اس ہفتے آگے کی کچھ پلاننگ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ آنے والے دنوں کے لیے ابھی سے آپ نے پلاننگ کرنی ہے، کیونکہ اچھے دن شروع ہونے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے، بہت ساری اچھی اپارچونیٹیز ملیں گی، تو اس کے لیے آپ لوگ پلاننگ بھی اسی طرح کیجئے، اور پلاننگ کریں تو اس کو اچھی طرح سے سوچ لیجیے گا۔ ویسے آپ لوگ بڑے ویل پلانڈ کر کے چلتے ہیں ہر چیز، لیکن بعض اوقات آپ لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، کسی چیز کا پرواہ نہیں کرتے، لہٰذا آپ کو بڑی پلاننگ کر کے چلنا ہے۔ ہاں، ایک خاص بات یہ ہے، اس ہفتے لیو والے جو افراد ہیں ان کو اپنی والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے۔ کوئی بہت بڑی آپ کو فائنینشیل اپارچونیٹی بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، واللہ عالم بالصواب، یہ تو میرا رب جانتا ہے، لیکن جو کیلکولیشن ہے یہ ایک سائنس ہے، یہ بھی ایک، اور جو کچھ ہمیں اس کے اندر، یہ نہیں ہے کہ میں بیٹھا اور بنا لیا، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں لیکن میں اپنے لیپ ٹاپ سے جو پوزیشنز ہوتی ہیں وہ دیکھتا ہوں، اور تقریباً 35 سال سے میں یہ کیلکولیشنز کر رہا ہوں۔ میں اپنے ان مہربان استاد کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ مجھے سکھایا تھا۔ اچھا جی، کچھ اپارچونیٹیز آپ کو لے والوں کو ضرور ملیں گی۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں ہم کائنات کا چھٹا برج ہے برج سنبلہ، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ورگو، اور یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں سپٹمبر میں۔ آپ لوگوں کو چاہیے، اگر کسی قسم کی کوئی آپ پر کوئی ذمہ داری یا کوئی رسپانسبلٹی پڑ رہی ہے نا، تو کوشش کریں ہر ممکن اس کو پورا کریں، لیکن اپنے جو بھی کہیں آپ کا کوئی رومانوی یا جذباتی معاملہ ہے تو وہاں پر آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس ہفتے اگر آپ کوئی تحریری معاملات یا تحریری کام کرنے جا رہے ہیں نا، یا کوئی چیک سائن کر رہے ہوں یا کوئی ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں، تو اچھی طرح سے اس معاہدے کو پڑھیے اور پھر کیجیے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی کام کریں بڑی حکمت عملی سے کیجیے گا، اور کرتے ہوئے 2 بار ضرور چیک کیجیے گا اس کو۔ کچھ اچانک کام، آپ کے اچانک کام بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اچانک کوئی رسک مت لیجیے گا، اور صحت کے معاملے میں میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں، ویسے آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا، پیٹ کے جو معاملات ہیں نا، آپ کے اسٹمک کے، اس کا خاص خیال رکھیے گا، اور جو کوئی بھی چیزیں ادھوری رہ گئی ہیں اس کو اس ہفتے میں پورا کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اب آ جائیں جناب کائنات کا 7ویں برج پہ، ہم آ جاتے ہیں برج میزان، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں لبرا، اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے 1 دسمبر کی۔ تو آج آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اندر کچھ قوت ارادی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو لوگ ہیں اس ہفتے، آپ کے جو کام ہیں، جو رکے ہوئے کام تھے وہ پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ نے کسی سے کوئی کام کے حوالے سے یا کسی اور معاملے میں کسی سے ایکسپیکٹیشنز رکھی ہوئی ہیں، تو وہ بھی آپ کو پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس ہفتے۔ کوئی پراپرٹی سے، کوئی زمین سے بھی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس ہفتے جو لوگ ملازمت کرتے ہیں ان کو کچھ اچھی خبریں بھی مل سکتی ہیں۔ اور ایک خاص بات بتاؤں کہ اگر کسی عدالتوں میں کچھ مقدمے بازی یا کسی اور قسم کے کوئی معاملات ہیں، تو وہاں سے بھی آپ کو اس جانب سے کچھ اچھی خبریں بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اگر آپ لوگ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں
تو اس کو پہلے اچھی طرح سے دیکھ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ کرنے والی ذات تو میرے رب کی ہے, تو انشاءاللہ اس کے بڑے اچھے ریزلٹس ہوں گے. اور خاص طور پر ایک بات یاد رکھیے, لبرا والوں کو میں کہوں گا, آپ جو بھی کام کرنا ہو خود کریں, کسی پر بھی ٹرسٹ مت کیجیے گا. اس ہفتے آپ کی کسی بڑی اہم شخصیت سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے آنے والے دنوں میں فائدے بھی پہنچا سکتی ہے, لیکن ڈرائیونگ کرتے ہیں تو ڈرائیونگ کرتے ہوئے بڑا محتاط رہیے گا. اچھا جناب, اب آ جاتے ہیں ہم کائنات کا 8واں برج ہے برج اقرب, اسکارپیو. اسکارپیو والے افراد جو ہیں, آپ کو اس ہفتے تھوڑا سا اپنے ان لاز کے ساتھ یعنی کہ سسرالی عزیزوں کے ساتھ تعلقات میں کچھ خرابی ہو سکتی ہے, اور کوشش یہ کیجیے, میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ ایگریسو مت ہوا کریں. بعض اوقات بڑی جلد بازی میں بہت سارے غلط فیصلے کر لیتے ہیں, پھر بعد میں آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے. تو بہرحال کوشش کیجیے گا اختلافات نہ ہونے دیں. اور اس کے علاوہ جو اسکارپینز افراد جو کہ غیر شادی شدہ ہیں, ان کے رشتوں کے حوالے سے اگر کوئی رکاوٹیں تھی تو اس کے اندر کچھ پیش رفت ہوتی نظر آ رہی ہے. بچوں کے حوالے سے آپ کو کچھ اچھی خبریں مل سکتی ہیں. اور اگر آپ کی کسی پر کوئی کمزوری, کوشش کیجیے گا آپ کی اگر کوئی کمزوری ہے نا تو اس کو ظاہر مت کیجیے گا. اس ہفتے آپ لوگ کچھ وقتی طور پر مالی پریشانی ضرور آ سکتی ہے, جو کہ عارضی ہوگی, اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مالی حالات کی طرف آپ لوگوں کو تھوڑا سا محتاط رہیے گا. اور ویسے غصے پر ضرور کنٹرول کیجیے گا, کیونکہ آپ لوگ بڑے غصے میں جلدی آ جاتے ہیں اور جذباتی فیصلے کر لیتے ہیں, ورنہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے غصہ جو ہے. اس کے علاوہ آپ کی کسی جانب سے کچھ اچھی خبریں بھی مل سکتی ہیں. بات چیت کرتے ہوئے اپنی گفتگو کے اندر نرمی رکھیے, تلخی مت کیجیے گا. آپ لوگ اس ہفتے تھوڑی سی عقل مندی سے اگر کام لیں نا تو بڑے بڑے فائدے بھی اٹھا سکتے ہیں. جلد بازی میں انسان بڑے مشکلات کر لیتا ہے وہ, اور اپنے لیے مشکلیں پیدا کر لیتے ہیں. ہاں, ڈرائیونگ کرتے ہوئے اور بائک رائڈنگ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے محتاط رہنا ہے. اب آ جائیں جناب کائنات کا بڑا اہم برج ہے برج قوس جدی, سوری برج قوس یعنی سیگیٹیریس, سوری میں جدی کہہ گیا, اس کے بعد ہے وہ کیپریکارن جو ہے. سیگیٹیریس والے افراد یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں دسمبر میں جناب. سب سے پہلے تو ان کو میں مبارکباد دوں گا, دسمبر میں پیدا ہونے والوں کو. تمام جو لوگ سیگیٹیریس والے دسمبر میں پیدا ہوئے ہیں, سب سے پہلے آپ لوگ اپنی پیدا ہونے کی ہیپی برتھ ڈے لے لیجئے میرے سے, مبارکباد ہے آپ کو. تو جناب سیکریٹریٹ والے جناب, آپ کو اس ہفتے کچھ مالی معاملات پر کنٹرول کرنا پڑے گا, کیونکہ اخراجات بڑھ سکتے ہیں. اس ہفتے کوشش کریں کہ کوئی اسکینڈل نہ بنے آپ کا, اور نہ اسکینڈل بننے دیں. اور دوسری بات یہ, اسکینڈل کب بنتے ہیں, کوئی راز اگر وہ باہر نکل جائے تو ذرا تھوڑا سا اس کا خیال کیجیے گا. کچھ اچھی خبریں بھی مل سکتی ہیں. اس ہفتے آپ کوئی بھی بات کریں تو پہلے اچھی طرح سے اس بات کی تصدیق کر لیں. اگر کوئی شخص کوئی آ کر کوئی بات کہے کہ ایسا ہوا ہے, تو جب تک کہ اس کی تصدیق نہ کر لیں تو تب تک کہ کوئی بھی آپ فیصلہ مت کیجیے گا, ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے. اس کے علاوہ غیر ضروری بحث مباحثہ جب ہو جاتا ہے نا, غیر ضروری بحث کرتا ہے انسان کو نہیں بھی پتا ہو, تو اس معاملے میں اس سے ذرا اجتناب کیجیے گا, غیر ضروری بحث مت کیجیے گا. کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر بحث آپ نے کی, گفتگو کو طول دی, یا پھر کسی سے کوئی فضول قسم کی بحث کی. ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ نے تھوڑا محتاط رہنا ہے, اپنی صحت پر توجہ دیں. اس ہفتے انسان کی یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا, جوائنٹ پینز, بیک, کمر کے درد ہے, اور سر کا پچھلا حصہ ہے, اس میں کچھ تکلیف ہو سکتی ہے جو کہ ایک وقتی ہوگی. لیکن یاد رکھیے گا اس ہفتے آپ نے اپنے غصے پر بڑا کنٹرول رکھنا ہے. اور ایک خاص بات, اپنے والد کی صحت کا خاص خیال رکھیے گا.
آ جاتے ہیں جناب کائنات کے 10ویں برج کی جانب. اب ہم اینڈ پہ جا رہے ہیں. کائنات کا 10واں برج ہے برج جدی، جسے ہم انگریزی میں کیپریکون کہتے ہیں، اور اس کا لارڈ اسٹار ہے، حاکم ستارہ وہ ہے زحل، جو کہ ڈائریکٹ ہو گیا. اچھا، اس کے متعلق میں بعدیں بتاؤں گا، کیونکہ کچھ زحل اور پھر اس کے بعد مارس بھی آ رہا ہے، راہو کا پیریڈ بھی ہے. تو یہ جو 7-8 مہینے جو ہے نا آنے والے، دسمبر سے لے کے اور غالباً جون جولائی اگست اگلے سال، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے ملک پاکستان کے لیے، اور بڑے اچھے اور تبدیلیاں، پازیٹیو تبدیلیاں انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گی. اور مجھے جو چیزیں کچھ اشارے مل رہے ہیں، جیسے مارس جب آ رہا ہے تو اس کے اندر جب مارس اس پوزیشن میں آتا ہے تو آپ یاد رکھیے گا تبدیلیاں لاتا بھی ہے وہ. اللہ پاک خدا کرے ایسا ہو. خیر، باقی واللہ عالم، یہ تو رب ہی جانتا ہے. تو جناب کیپریکون والوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے، آپ لوگ بہت سوچ سمجھ کر پلاننگ کرتے ہوئے کریں. آپ کے کچھ رکے ہوئے کام بھی پورے ہو رہے ہیں. ملازمت پیشہ افراد کے لیے کچھ اچھی خبریں بھی مل سکتی ہیں. ممکن ہے ان لوگوں کو کوئی اگر آپ نے کسی سے کوئی کمٹمنٹ کیا ہے تو اس کو پورا کریں. اور صحت کے معاملے میں اپنے پیٹ کا خاص خیال رکھیں اور اپنی وزن کا خاص خیال رکھیے گا. حالات میں کافی بہتر تبدیلیاں شروع ہو چکی ہیں. اب آ جاتے ہیں کائنات کا 11واں برج ہے برج دلو، ایکوریس والے افراد کے لیے یہ ہفتہ آپ لوگ کچھ فلاحی اگر اداروں سے منسلک ہیں تو وہاں پر آپ کو کچھ اپریشیشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یعنی کہ اس ہفتے آپ کو کافی اپریشیٹ کر رہے ہیں. اس ہفتے آپ کو کوئی خواہشات بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. کچھ نئے کاموں کی ممکن ہے آپ کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. اس ہفتے اپنے کاموں کو ذرا بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور کافی بہتری بھی ہو رہی ہے، اور کافی چیزوں کے اندر آپ کی بہتری ہوگی. ممکن ہے کہ یہ وائرل فیور یا اس طرح کا کوئی موسم ایسا ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. لیکن اپنے کچھ مخالفین سے آپ کو، جو حاسدین ہیں، ان سے ذرا تھوڑا سا محتاط رہیے گا. اور ہاں، گھریلو ماحول کے اندر کسی قسم کی بھی اگر تلخی ہو رہی ہے تو آپ اپنے آپ پر کنٹرول کیجیے گا اور اس تلخی کا حصہ مت بنے. اگر ایسا ہو کہ جی بار بار کوئی پن بھی کرے تو آپ اوائڈ کریں، کوشش کریں اس وقت آپ گھر سے نکل جائیں. مالی حالات میں کافی حد تک کی بہتری ہوتی نظر آ رہی ہے. اب آ جاتے ہیں جناب کائنات کا 12واں اور آخری برج ہے برج ہوت، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں پائسس. تو پائسس والوں کے لیے جناب اس ہفتے تھوڑا سا تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے کوئی اگر آپ کو لالچ دے نا، اس سے دور رہیے گا. اس ہفتے آپ اپنی جو آپ کی اسکل ہے، یا یہ کہہ لیں کہ آپ کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں، ان سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور کھانے پینے میں کچھ آپ جو ہے آپ کی خوراک میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے. اس ہفتے فائنینشیل حالات بھی کافی حد تک تیزی سے بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ملازمت پیشہ افراد کے لیے اپنے افسران سے فائدہ مل سکتا ہے آپ کو. اچھا، آپ کے اندر کچھ احساس ہوگا کچھ نیا کام کرے، کوئی نئی چیز کرے، تو پہلے اس کو پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں، یعنی کہ مثبت اور منفی دونوں پہلو دیکھیے پھر کیجیے گا. تو جناب یہ تو تھا جناب ہمارا 12 برج اور اس کی اس ہفتے کی کہانی. اجازت دیں، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اور میں ابھی کوشش کروں گا ایک نئی ویڈیو ڈالوں اس ہفتے اور موجودہ حالات کے لیے. چلتے چلتے آپ تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل کا بٹن لازمی پریس کریں تاکہ آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے. ایک چیز. اور نمبر 2، خاص بات ایک یاد رکھیے گا کہ صدقات ضرور دیتے رہے. صدقات انسان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے. اجازت دیں، زندگی رہی، کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.